حماس کی طرف سے یہ اچانک ہوا حملہ جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل جو اتنا طاقتور ہے کہ عرب کے سارے ملک مل کے بھی اس سے نہیں لڑ پاتے، تو پھر یہ حماس جیسی ایک چھوٹی سی تنظیم نے کیسے فیصلہ کر لیا اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا؟ ایئر ڈوم سسٹم دنیا کا فائنسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، قوت ہالیڈیز۔ 7 دن کا یہ ایونٹ جو ہر سال یہودی مناتے ہیں، اور ایسا ہی ایک خیمہ اس 7 اکتوبر کی صبح اسرائیلی سیٹلمنٹ کوبٹس ریم میں لگا ہوا تھا۔ اسرائیل یہاں کوئی ایسا حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور حماس نے اسرائیل کو بالکل بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا کہ یو ایس اے کو اتنی کیا دلچسپی ہے اسرائیل میں، وہ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے اسرائیل کے اس وار میں، کہ اگر یو ایس اے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے، یو ایس اے یا یو کے، تو عرب کی باقی کنٹریز حماس کا یا فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے اب تک کیوں نہیں پہنچی؟ السلام علیکم دوستوں، حالیہ صورتحال سے آپ سب واقف ہی ہیں، فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس سارے کانفلکٹ کو سمیٹنے میں مجھے ذرا سا وقت لگا، لیکن بہرحال اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک مکمل داستان کے ساتھ۔ حماس کی طرف سے یہ اچانک ہوا حملہ جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل جو اتنا طاقتور ہے کہ عرب کے سارے ملک مل کے بھی اس سے نہیں لڑ پاتے، تو پھر یہ حماس جیسی ایک چھوٹی سی تنظیم نے کیسے فیصلہ کر لیا اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا؟ یہ سب شروع کہاں سے ہوا اور کب ہوا؟ اس کا فلیش بیک کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اور اسٹوری کیا ہے؟ اور باقی ساری مسلم کنٹریز کا کیا رد عمل ہے اسرائیل کو لے کے یا فلسطین اسرائیل کے اس کانفلکٹ کو لے کے؟ آج میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرا نام ہے عبد الوہاب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسفی۔ Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has declared a state of war with Hamas. دوستوں، ہم اس کہانی کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے۔ فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کیا ہے، یہ 7 اکتوبر کا حملہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، پہلے یروشلم میں کون رہتا تھا، یروشلم کب کس کے پاس رہا، اور یہ مسلمز کے لیے، جیوش کے لیے اور کرسچنز کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور اس کی کمپلیٹ ہسٹری ہم اس ایپیسوڈ میں، اس پوری سیریز میں ایکچولی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ باقاعدہ ایک سیریز ہوگی، اسے ایک ایپیسوڈ میں سمیٹنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اور ایک میتھ، ایک کنفیوژن جو ابھی بھی بہت ہے لوگوں کے اندر، میرے خیال سے اسے کلیئر کر دینا سب سے پہلے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسجد اقصیٰ بیسیکلی یہ گولڈن ڈوم والی نہیں بلکہ یہ گرین ڈوم والی ہے۔ یہ گولڈن ڈوم، ڈوم آف دی راک ہے، اس کے اندر چٹان ہے، وہ چٹان جس سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ یہاں سے وہ معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس کے اپوزٹ ہے بالکل مسجد اقصیٰ، ڈارک گرین ڈوم والی، اور اس کے رائٹ میں ہے ویلنگ وال، دیوار گریا، جو ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی ہے، اور اس پہ یہودی عبادت کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کے دوں گا کہ یہ باقی کی دیواریں کیسے گری اور صرف یہ ایک ہی دیوار کیسے بچی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں کرنٹ افیئرز کی طرف۔ 7 اکتوبر صبح 6 سے 7 کے بیچ کا وقت تھا۔ اسرائیل کی اکثریت اپنے گھروں میں سو رہی تھی اس وقت، اور کچھ لوگ ایک ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ وہ ایونٹ کیا تھا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، پر ٹھیک اسی وقت غزہ سے حماس کی طرف سے 5000 راکٹس فائر کیے گئے اسرائیل کے شہروں پر۔ ایئر ریڈ سائرنز بجنے لگے اور اسرائیل کا ایئر ڈوم سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ ایئر ڈوم سسٹم دنیا کا فائنسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کا کام ہے یا تو راستے میں راکٹ کو ڈسٹروائے کر دینا یا پھر اسے مکمل طور پہ ناکارہ بنا دینا۔ اسرائیل کے حساب سے 2200 راکٹس فائر ہوئے حماس کی طرف سے، اور حماس کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے 5000 راکٹس انہوں نے فائر کیے اسرائیل پہ، وہ بھی صرف 20 منٹس میں۔ تو ایسے میں ایئر ڈوم سسٹم بھی سارے راکٹس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکا، اور کئی راکٹس اسرائیل میں گرے اور انہوں نے تباہی پھیر دی۔ اس میں کئی اسرائیلی لوگ مارے گئے،
اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ میں یہ سب سے بڑا اٹیک تھا اب تک فلسطین کی طرف سے، جسے اب ہم ایک اوپن وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے اسرائیل پہ ایک ایسا اٹیک ایجپٹ اور سیریا نے کیا تھا اکتوبر 1973 میں، آج سے 50 سال پہلے۔ اس سرپرائز اٹیک کے بعد اسرائیل کی وار ایجپٹ اور سیریا سے شروع ہوئی، جسے یوم کپور وار کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ حماس نے اس بار صرف ایئر اسٹرائک نہیں بلکہ ملٹی پرونگڈ اٹیک کیے اسرائیل پہ۔ اسرائیل غازہ بارڈر پہ باؤنڈری وال گرا دی گئی، کئی لوگ بھاگتے ہوئے اسرائیل میں انٹر ہوئے، کئی موٹر بائکس پر اور کچھ موٹر پاورڈ ہینگ گلائڈرز پر۔ زمین سے یہ حملہ ہوا اور سمندر سے اسپیڈ بوٹس میں فلسطین کے لوگ اسرائیل میں انٹر ہوئے اور حملہ آور ہوئے۔ اسرائیل یہاں کوئی ایسا حملہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور حماس نے اسرائیل کو بالکل بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو اسرائیل اور فلسطین کا میپ دکھا دیتا ہوں اور اس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ غازہ اسٹرپ بیسیکلی کس طرف ہے۔ میڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ یہ دونوں ملک، جن کے ویسٹ میں میڈیٹرینین سی ہے، نارتھ میں لبنان، نارتھ ایسٹ میں سیریا، ایسٹ میں جارڈن اور ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ ہے۔ اس میپ میں اگر آپ دیکھیں تو فلسطین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ یہ ویسٹ بینک کا ہے جہاں الفتح پولیٹیکل پارٹی کا راج چلتا ہے، اور دوسرا یہ غازہ اسٹرپ ہے جہاں حماس پاورڈ میں ہے، اور یہ ایجپٹ کے بارڈر پر ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ویسٹ بینک کی بات کریں تو وہاں الفتح پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہے، اور وہاں پر کئی اسرائیلی اللیگل سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں۔ ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور اپنی اللیگل سیٹلمنٹس وہاں پہ بنا لیتے ہیں۔ اسے عام زبان میں کچھ اس طرح سمجھیں جیسے مثال کے طور پہ 10 گلیوں کا ایک روڈ ہے، ایک علاقہ بنا ہوا ہے۔ اس طرف کی 3 گلیاں فلسطین کے اندر آتی ہیں، اس طرف کی 3 گلیاں فلسطین کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ بیچ کی 4 گلیوں کے اندر اسرائیل نے اپنی اللیگل سیٹلمنٹس بنا لی ہیں دیوار کھڑی کر کے۔ یہاں ذرا ہسٹری کا باکس اوپن کرتے ہیں اور پیچھے وقت میں چلتے ہیں۔ یہاں اس ایونٹ کی بات کر لیتے ہیں جو اس دن صبح اسرائیل میں منایا جا رہا تھا، سکوت ہالیڈیز۔ 7 دن کا یہ ایونٹ جو ہر سال یہودی مناتے ہیں، اسی ایونٹ کا 7واں یعنی کہ آخری دن تھا اس صبح۔ سکوت ہالیڈیز کو اسرائیل میں چیک سکوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایونٹ یہ مناتے ہیں ہزاروں سال پہلے مصریوں سے آزادی اور اپنے سینائی صحرا کے اندر بھٹکنے کا جو سفر انہوں نے ختم کیا تھا، اس کی یاد میں وہ اس ایونٹ کو مناتے ہیں۔ لگ بھگ 40 سال تک وہ اس ڈیزرٹ میں بھٹک رہے تھے، اور اس کے بعد بقول انہیں یہ پرومس لینڈ اور سو کولڈ ہولی لینڈ ملی، فلسطین۔ اس واقعے کی ڈیٹیل آپ کو بائبل کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی کہ توریت کے لاسٹ پارٹ ایگزوڈس کے اندر مل جائے گی۔ یعنی کہ یہ واقعہ اندازے کے مطابق یا اکارڈنگ ٹو جیوز تقریباً 3270 سال پہلے پیش آیا تھا۔ جب یہ لوگ سینائی صحرا میں بھٹک رہے تھے تو یہ خیمے لگا کے رہتے تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے کھانے پینے میں۔ پر پھر جب انہیں یہ ہولی لینڈ ملی تو اس کے بعد سے اب تک آج تک ہر سال یہ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا اپنے گھر کے باہر خیمے لگا کر یا تو پھر خیموں میں کچھ دن گزار کر۔ اس ایونٹ کو اردو اور عربک میں عید العرش یا عید الخیام بھی کہا جاتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس ایونٹ میں شراب، کھانا پینا، گانا بجانا سب ساتھ ہونے لگا۔ واپس آتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف، اور ایسا ہی ایک خیمہ اس 7 اکتوبر کی صبح اسرائیلی سیٹلمنٹ کوبٹس ریم میں لگا ہوا تھا، جس میں رات کو ایک میوزیکل پارٹی سپر نووا فیسٹیول بھی ہوا تھا۔ کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں اس پارٹی میں رات سے موجود تھے، جن کی اپڈیٹ آلموسٹ ہر ایک کو تھی، اور اسی خیمے سے ذرا سا دور ہی وہ جگہ تھی جہاں اسرائیل نے ایک بارڈر نما دیوار کھڑی کر رکھی تھی، جو ایکچولی بارڈر تھا نہیں، پر اسرائیل اسے کسی بارڈر کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہاں ایک بلڈوزر آیا اور اس دیوار کو گرا دیا، اور وہیں سے موٹر بائکس پر پیدل بھاگتے ہوئے اور موٹر پاورڈ ہینگ گلائڈر سے غازہ کے لوگ انٹرڈ ہوئے اسرائیل میں، اور کوبٹس ریم میں جو یہ خیمہ لگا ہوا تھا وہاں پہنچے، جہاں اوپن اسٹریٹ فائرنگ ہوئی، اور وہاں پر موجود اس خیمے میں موجود نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ساری رات سے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے اور نشے میں دھت تھے، ان میں سے 100 سے 200 لوگ مارے گئے۔ بہت کچھ ہوا یہاں صرف کچھ ہی گھنٹوں کے اندر۔
जो लोग उस खेमे से बच के भाग रहे थे उनके लिए हमास के फाइटर्स ने ऑलरेडी बाहर एक ट्रैप तैयार कर रखा था। इसराइली टैंक को कैप्चर कर लिया गया, इसराइल की बेस कैंप पे हमला हुआ और इसराइल के दर्जनों सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। जदीद असले के साथ सिर्फ कॉबिट्स रीम से ही नहीं बल्कि कैरीम शेलोम जो इसराइल के साउथ में है और एरिस चेक पॉइंट जो इसराइल के नॉर्थ में है, वहाँ से भी हमास के मिलिटेंट्स इसराइल की आबादियों में घुस गए और कई सिविलियंस को, सोल्जर्स को कैप्चर करके बंदी बना के गाज़ा में ले गए। साथ ही साथ हमास के मिलिटेंट्स ने इस सारे वाक़ये की वीडियो, पिक्चर्स और फुटेजेस बना के सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भर में फैला दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमास की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि बस अब बहुत हुआ, अब ना हम रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही मज़ीद जुल्म को बर्दाश्त करने वाले हैं। 9 बजे तक पूरे इसराइल को पता चल चुका था कि हमास की तरफ से अल-अक्सा फ्लड नामी नए ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है और ये ऑपरेशन इस लेवल पे था कि एक तरफ हमास ने भनक तक नहीं लगने दी इसराइल को या इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये न्यूज़ देखें जो टाइम्स ऑफ इसराइल की न्यूज़ है, जहां इजिप्ट इंटेलिजेंस ने बार बार इसराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप तैयार रहें, पर इस वार्निंग को इसराइल ने इग्नोर कर दिया। यहाँ मोसाद जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी भी बात कर लेते हैं। मोसाद दुनिया की मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है, लेकिन वो इस हमले को इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल नाकाम रही और इसकी वजह से उस पर बहुत तनकीद भी हुई कि आखिर ये किस तरह की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे ये भनक तक नहीं लगी कि उस पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। इनके एजेंट्स इजिप्ट, लिबनान और दुनिया के कई अलग अलग कंट्रीज़ में एक्टिव हैं। इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पता कैसे नहीं चला कि गाज़ा में इतने रॉकेट्स स्टॉक किए गए हैं, कैमरा, ग्राउंड मोशन सेंसर्स, रेगुलर आर्मी पेट्रोल, सब कुछ है, हर टेक्नोलॉजी है गाज़ा इसराइल फेंसिंग बॉर्डर पे। फिर उन्हीं की जेल, जी जेल ही कहा जाता है फ़लस्तीन को, जिसके अंदर सिर्फ कैदी एक खुली हवा के अंदर सांस ले सकता है, उसे ये आज़ादी है। अदरवाइज हर एक चीज़ इसराइल की मर्जी से ही चलती है वहाँ पर। तो एक ऐसी जेल के अंदर 5000 रॉकेट्स स्टॉक कर लिए गए और इस मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इसराइल को। यहाँ उनकी आवाम पूछ रही है कि कहाँ गई मोसाद, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और इस सारे मामले पे एक मेजर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है। हमास की तरफ से इस अटैक के बाद इसराइल का क्या रद्द अमल रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसराइल ने ऑफिशियली एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है फ़लस्तीन के अगेंस्ट। गाज़ा में इसराइल ने जवाब दिया और गाज़ा में एयर स्ट्राइक्स की जिसमें हज़ारों लोग फ़लस्तीनी शहीद हुए। अगर हमास की तरफ से इस ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया गया तो इसराइल की तरफ से इस काउंटर ऑपरेशन को आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF कहा जाता है, उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। गाज़ा में इस वक्त ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रही हैं और इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने गाज़ा में इलेक्ट्रिकल सप्लाई काटने का ऑर्डर भी दे दिया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल की आवाम से कहा कि वी आर एट वॉर और दुश्मन को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी जो उन्होंने हमारे साथ किया है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती की है ये हमला करके, और अब इसराइल यहाँ से पीछे नहीं हटेगा बल्कि इस जंग को हर हाल में जीतेगा। इसराइल ने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, फूड सब कुछ बंद कर दिया है इस वक्त गाज़ा में, और ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स मार के कई बिल्डिंग्स को गिरा दिया, ये कहकर कि ये हमास के ठिकाने हैं। कई हमले तो ऐसे थे जिनके अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी गई, जिससे कई लोग शहीद हुए। कई जगहों पे तो ये भी देखा गया कि पूरी की पूरी फैमिलीज भी शहीद हो गईं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जिन लोगों को हमास ने हॉस्टेजेस बनाया हुआ है, अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कई ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर की हैं गाज़ा पे हमले की, जिनमें गाज़ा पे अटैक होता दिख रहा है, और वो ये विक्ट्री के सिंबल की तरह शेयर कर रहे हैं, जैसे दुनिया को दिखा रहे हों कि हम भी जवाब दे रहे हैं।
ٹھیک ویسے ہی جیسے حماس کے ملیٹنٹس نے ویڈیوز اور پکچرز شیئر کی تھی حملہ کرتے ہوئے اسرائیل پہ۔ اسرائیل نے اپنی 3 لاکھ ریزرو فورس کو بھی الرٹ کر دیا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات پتا ہو کہ اسرائیل کے اندر جو بھی شخص 18 سال کا ہے وہ ایکچولی ملٹری مین ہے، اس پہ یہ بات فرض ہے، اسے یہ لازم کرنا ہے۔ مردوں کے لیے 32 منتھس 32 منتھس اور عورتوں کے لیے 2 سال یعنی کہ 24 منتھس لازم ہے کہ وہ ملٹری ٹریننگ کریں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا ہر عام سویلین بھی ایک طرح سے ملٹری مین ہی ہے۔ نیتن یاہو نے ان سب کو الرٹ کر دیا ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ لی تھی اسے استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے ہر ایک شخص کو وہاں سے نکل جانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اسرائیل نے یعنی کہ نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اب اسرائیل کھلا حملہ کرے گا غزہ پہ، نہ ہی کوئی وارننگ دی جائے گی اور نہ ہی رحم کیا جائے گا۔ ہم پورے طریقے سے بدلہ لیں گے جو حملہ ہم پہ ہوا ہے اس کا۔ تو دوستوں اگر اس وقت کی سچویشن دیکھی جائے تو حماس کے 22 لاکھ لوگ اس جیل میں بغیر الیکٹریسٹی کے، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے، بغیر گیس کے وہاں پر بیٹھے صرف اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں اس وقت دنیا میں کسی کی بھی مدد حاصل نہیں ہے۔ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے یو ایس اے نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر، فائٹر جیٹس اور بوٹس اسرائیل پہنچا دی ہے، اور یو کے بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ویسے تو غزہ اسٹرپ صرف اتنی ہے کہ یو ایس اے کا ایئر کرافٹ کیریئر، فائٹر جیٹس وغیرہ کھڑے ہونے کے بعد وہاں جگہ ہی نہیں بچتی، کوئی اتنا بڑا اسپیس نہیں ہے وہاں پر، لڑنے کے لیے بیٹل گراؤنڈ بچتا ہی نہیں ہے ان کے کھڑے ہونے کے بعد۔ خیر یو ایس اے نے بلینز آف ڈالرز اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم پہ لگانے کا اعلان کیا ہے، جس میں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو مزید ایڈوانس کرنے کا بھی کہا ہے۔ یہاں 2 سوال اٹھ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں۔ سوال نمبر 1 کہ یو ایس اے کو اتنی کیا دلچسپی ہے اسرائیل میں، وہ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے اسرائیل کے اس وار میں، یا اسرائیل کو وہ اتنا اپنا کیوں سمجھ رہا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ اگر یو ایس اے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے، یو ایس اے یا یو کے، تو عرب کی باقی کنٹریز حماس کا یا فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے اب تک کیوں نہیں پہنچی؟ آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا آئیں دیکھتے ہیں کہ حماس کو دنیا کے ملک کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کو لے کے دنیا کا کیا رد عمل ہے۔ حماس کو زیادہ تر ملکوں کی طرف سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے، جن میں یو ایس اے، یو کے، جاپان، کینیڈا، یورپین یونین، آسٹریلیا اور خود اسرائیل ہیں، لیکن دوسری طرف اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانا جاتا۔ ایجپٹ، چائنا، برازیل، قطر، ایران، ناروے، رشیا، سیریا اور ٹرکی کی طرف سے۔ پھر 2 ملک ایسے ہیں جو حماس کی صرف ملٹری ونگ کو ٹیررسٹ مانتے ہیں، جو پیراگوئے اور نیوزی لینڈ ہیں، اور دنیا کے 139 ملک ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ فلسطین ایک ملک ہے اور اسرائیل نے ناجائز طریقے سے ان کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ دوستوں ان 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ یاد رہے کہ اب تک ہم نے پارٹ 1 بھی ختم نہیں کیا۔ یہ کہانی، یہ کانفلکٹ یہ اتنا بڑا ہے کہ اسے سمیٹنے میں کئی ویڈیوز لگ جائیں گی۔ اس کی پوری کمپلیٹ ایک سیریز بنے گی، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا۔ اگر میں اسے مکمل طور پہ سمیٹنے کی کوشش کروں تو یہ حد سے زیادہ وقت لے گا، لیکن میں آپ تک اتنی نالج ضرور پہنچاؤں گا جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ دعا کریں ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں اور ماؤں کے لیے کہ اللہ انہیں اس عذاب سے نکالے۔ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور آپ کے اگر کوئی سوال ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب دینے کی۔ انتظار کریں میری اگلی ویڈیو کا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بہت ہی جلد۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔